بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ ایک روز پہلے کے فیصلے کے بعد مردے کو کفن پہنا دیا گیا ہے، اب دفنانا باقی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کو 90s میں گھر بھیجا گیا اور غلام اسحاق خان نے یہ الفاظ دہرائے تھے، اور آج میں اس کو تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں۔ ان میں معاونت کنہوں نے کی ہے؟ معاونت علی ظفر، جن کا پورا خاندان، جو اس کے والد صاحب کو بھی پتا ہے وہ کیا وکیل تھے اور کن کے لیے کھیلتے تھے۔ پھر وہ مروت صاحب آ جاتے ہیں، جج تھے، جج سے استعفیٰ دیا، مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں آگے، ڈی جی بنے، لوٹ مار کی، آج وہ وکیل ہیں۔ اور ان دو کے علاوہ جو اصل وکیل تھے وہ صرف حامد خان تھے، جنہوں نے کیس کو لڑا، وہ ہار گئے۔ لیکن ان میں ہمارے 4 راجپوتوں نے بھی بڑا معاون کردار ادا کیا۔ وہ 13 کا RO الیکشن ہو، 18 کا الیکشن ہو، یا اب 24 کا الیکشن ہو۔ 13 میں قمر دلشاد راجپوت نے، 18 میں یعقوب صاحب نے، رانا یعقوب جو سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے، اور اسی طرح رانا افتخار چودھری جو چیف جسٹس تھے، اور اب جو کہ یہ چھوٹے سے راجپوت ہیں یا نہیں ہیں، لیکن راجہ تو لکھتے ہیں نا ساتھ، جو چیف الیکشن کمشنر ہے۔ انہوں نے وہ معاونت کی ہے جو خدا ہی ان کو اس کا رزلٹ دے گا۔ لیکن یہ الیکشن جو ہے ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نے تو حد کر دی ہے۔ انہوں نے پے بیک کیا ہے جسٹس یاد الحسن اور نقوی صاحب کے استعفے کا۔ اس سے بہتر تھا کہ قاضی صاحب استعفیٰ دیتے اور گھر چلے جاتے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب جو بھی الیکشن ہے، مطلب مردہ دفنا دیا گیا ہے یا دفنانے دیا جا رہا ہے، کفن پہنا دیا، اور ایک دفعہ پھر اس ملک کو تارا اور ستارہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اس میں زرداری صاحب کا کیا رول ہوگا، ان کو کتنی اس میں پذیرائی ہوگی یا کتنا حصہ ملے گا، یہ آنے والے وقت بتائے گا۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رانا صاحب جو اصل ہینڈلر ہیں ان کی کیوں نہیں بات کرتے؟ تو ہینڈلر کوئی بھی ہو، میرے پیچھے کوئی بھی بیٹھا ہو، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں ڈیسیژن دے رہا ہوں، وہ میرا ہی ڈیسیژن ہوتا ہے۔ اس سے آگے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تارا اور ستارہ 40 سال سے پہلے بھی اسی ملک میں تھے، حکمران تھے، پہلے کچھ نہیں کیا، ابھی بھی کچھ نہیں کریں گے۔ شکریہ۔